مادر وطن کے دفاع کے لیے جانوں کے نذرانے گوادر کے علاقے اور ماڑا میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کا حملہ، 14 فوجی جوان شہید، دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق وحشیانہ فعال میں ملوث افراد کو ڈھونڈنے کے لیے آپریشن جاری، نگران وزیر اعظم کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ عام انتخابات 8 فروری بروز جمعرات کو ہوں گے۔ صدر اور الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 90 روز میں انتخابات کرانے کا کیس نمٹا دیا۔ وفاقی حکومت کو 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کا حکم۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ انتخابات کی تاریخ ہم نے دی ہے۔ شک و شبہات والی بات، منفی خبریں چلے تو پیمرا کارروائی کے لیے موجود ہے۔ ماضی قریب میں ایک وزیر اعظم کو آئین کے مطابق تحریک عدم اعتماد سے ہٹایا گیا۔ PTI دور میں اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ غیر آئینی تھا۔ حیران کن طور پر صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ الیکشن کی تاریخ دینے کا جو اختیار تھا وہ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریری حکم نامہ لکھوا دیا، کہا سپریم کورٹ کا الیکشن کی تاریخ دینے کے معاملے پر کوئی کردار نہیں۔ الیکشن کمیشن اور صدر آئین کے پابند ہیں۔ شاہینوں کے لیے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ورلڈ کپ میں آج پڑے گا زور کا چوڑ۔ چناسوامی اسٹیڈیم بنگلور میں پاکستان اور نیوزی لینڈ ہوں گے آمنے سامنے۔ میگا ایونٹ کا سیمی فائنل کھیلنا ہے تو میگا پرفارمنس دینا ہوگی۔ سیمی فائنل میں رسائی کی امیدیں برقرار رکھنے کے لیے گرین شرٹس کی 84 رن سے جیت ضروری۔ اہم ترین میچ میں بارش کی بھی پیش گوئی۔ قومی ٹیم نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس کی۔ ورلڈ کپ میں افغانستان کی ایک اور فتح، نیدرلینڈز کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل کی دوڑ میں شامل۔ 180 رنز کا ٹارگٹ 32ویں اوور میں پورا کر لیا۔ افغان ٹیم اپنی روش سے باز نہ آئی، ایک بار پھر پاکستان پر کرتی چڑھائی۔ حشمت اللہ نے نیدرلینڈز کے خلاف میچ جیتنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاکستان نے افغانوں کو نکال کر اچھا نہیں کیا، اس وقت افغان بھائیوں پر مشکل وقت ہے۔ پاکستان سے انخلا کی ویڈیوز دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کا انخلا جاری۔ چمن اور طور خم بارڈر کے راستے مزید 19,000 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ ملتان سے 80 سے زائد افغان باشندے رضاکارانہ واپس چلے گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 1,62,479 افغان پزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا، افغان مہاجرین کو زبردستی نکالنے کا تاثر غلط ہے۔ ملک کو مہنگائی اور بے روزگاری کے گرداب سے نکالیں گے۔ وہ وقت دور نہیں جب عوام کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ نون لیگی قائد نواز شریف کہتے ہیں، ہمیشہ عوام کی خدمت کی، پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ نواز شریف سے جاتی امراء میں پارٹی کارکنوں کی ملاقات، آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں سمیت اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ لیول پلینگ فیلڈ تو ہمیں بھی نہیں ملی، نون لیگ کا بھی شکوہ، عام انتخابات میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اسحاق ڈار کا مطالبہ۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، انتخابات میں جو جیتتا ہے وہ سب کو نتائج ماننا ہوں گے۔ ہم بھی چاہتے تھے 90 دن میں الیکشن ہو۔ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 46 ارب روپے دینے کا طے کیا۔ مردم شماری ہونے پر حلقہ بندیاں کرنا لازمی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خواب تھا پاکستان سری لنکا بن جائے۔ سب کو الیکشن کی چاند مبارک ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ فیبروری 8 کو الیکشن ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی ضرور فیبروری 8 کو الیکشن اب ہونا چاہیے۔ ایک الیکشن بتائیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملا ہے۔
آئندہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، بلاول بھٹو زرداری کا دعویٰ، عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ آنا بہت بڑی کامیابی قرار دے دیا، تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ہمیں سپر سٹار کی نہیں بلکہ سپر سسٹم کی ضرورت ہے۔ اب موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ ہم سب مل کر آگے بڑھیں، ہم نے سب کے ساتھ چلنا ہے اور یہ عہد کرنا ہے کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ملکی مفاد کو سامنے رکھیں۔ شخصیات اہم نہیں ہیں، سب سے اہم ہے آپ عوام۔ ہمیں سپر سٹار کی نہیں سپر سسٹم کی ضرورت ہے، موجودہ حالات کا تقاضا ہے سب مل کر کام کرے۔ ماضی میں حکمرانوں نے ووٹ لینے کے لیے عوام سے جھوٹے وعدے کیے، جو زبان سے نکالیں گے اسے عملی جامہ پہنائیں گے۔ جہانگیر ترین کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب، عبدالعلیم خان نے کہا تبدیلی سرکار نے جتنی کرپشن کی کسی اور نے نہیں کی، الیکشن کا اعلان ہو گیا، یہ پھر موقع مانگیں گے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر بنی گالہ سے گرفتار، اسد کیسر کو ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا، اہل خانہ نے تصدیق کر دی، کہا سادہ لباس میں اہلکار آئے اور اسد کیسر کو پکڑ کر لے گئے۔ ایس ایس پی اشرف مارتھ کی قبر پر سلامی، محسن نقوی کا سوشل میڈیا تنقید کا جواب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا شہیدوں کی قبروں کو پھولوں سے بھر کر بھی قرض نہیں اتارا جا سکتا، قبر پر سلامی سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو علاج اللہ ہی کر سکتا ہے، سرکاری پروٹوکول لینے کا شوق نہیں، حقائق مسخ کرنے سے پرہیز کریں۔ اور پہلے لاکھوں ڈالر ٹیکس ادا کرو پھر ویزا ملے گا، امریکہ کا راحت فتح علی خان کو ویزا دینے سے انکار، سروں کے استاد کا امریکی شہر ہیوسٹن میں کنسرٹ شیڈیول، سینکڑوں ٹکٹس پہلے ہی فروخت ہو چکے، ویزا نہ ملنے کے باعث مداحوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔